ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام روحانی دعائیں میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ روحانی دعائیں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، دعاؤں سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ جو ہے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں، اپنا سوال پوچھیں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ تمہیدی کلمات بیان فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین میں گرامی قدر، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، انسان خیر کی دعاؤں سے اکتاتا نہیں ہے، خیر کی، بھلائی کی اور نعمت کے حصول کی دعائیں کرتا جاتا ہے، مگر آگے ارشاد ہو رہا ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر کوئی تکلیف اسے لاحق ہوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور ہم اس پر اپنی نعمت فرماتے ہیں، نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اپنی بارگاہ سے، کسی مصیبت کے پہنچنے کے بعد تو وہ یہ کہنے لگتا ہے میں تو اس کا مستحق تھا، یہ تو مجھ کو ملنے ہی کی چیز تھی۔ اپنی صلاحیت اور اپنی لیاقت کو دیکھتا ہے، فضل الہی پر نظر نہیں کرتا۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ کس قدر ناشکر گزار بندہ ہے۔ وہ کہتا ہے وما اظن الساعة قائمہ، میرا یہ خیال نہیں ہے کہ قیامت بپا ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹا دیا جاؤں، یعنی مجھے مرنے کے بعد دوبارہ رب کے پاس پیش کیا جائے، تو میرے لیے اس کے پاس بڑے اکرام کے اور بڑے اعزاز کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے ناشکر گزار بندے، جس طرح میں نے تیرے اوپر اپنی نعمتوں کی برسات کی ہے ویسا ہی تو شکر گزار بن، خیر و بھلائی کا جیسے طلبگار ہو رہا ہے، مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کے موقع پر بھی صبر کرنے والا بن، جزا فضا کرنے والا نہ بن، اور نعمتوں کی برسات کرنے پر میرے فضل پر نگاہ کرنے والا بن، اپنی صلاحیت و لیاقت کو بیچ میں نہ لا۔ تیری کیا حیثیت ہے کہ تجھ پر نعمتوں کی برسات کی جائے؟ یہ میرا لطف و کرم ہے کہ میں تجھ کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دے اور ہم ان ہدایات پر عمل کریں۔ جی آمین۔ بہت بہت شکریہ تمہیدی کلمات کے لیے مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم بنگلور سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ مولانا سے یہ معلوم کرنا ہے جی کہ مرحوموں کے نام سے جو کھانا کھلانے کا حکم ہے کیسا کس طریقے سے کھلانا یہ جاننا چاہ رہے تھے، اور ٹھیک۔ سنت اور فرض نماز کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہے تھے۔ اور کس کے بارے میں جاننا ہے؟ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو سنت اور فرض پڑھ سکتے کیا، یہ جاننا چاہ رہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بنگلور سے۔ جی مفتی صاحب ان کا پہلا جو سوال ہے مرحومین کو کھانا کھلانے کے سبب سے وہ کیا؟ جی اچھی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں وہ گزرے ہوئے مومنوں کے بارے میں اللہ سے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے مومن اپنے فوت شدہ عزیزوں اقربا کے لیے دعائے خیر کرے، دعائے بخشش کرے، دعائے مغفرت کرے، اور کوئی بھی نیکی کر کے ان کو اس کا ثواب پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میمون میں بھی صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا تھا، چنانچہ مختلف واقعات ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، کیا میں کوئی نیکی کروں گا تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ کیا میں صدقہ کروں گا ان کی طرف سے تو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے کوئی بھی نیکی کر کے، صدقہ کر کے اس کا ثواب ان کے لیے ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اب کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں ہے، ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فقط کھانا ہی کھلایا جائے۔ دیکھیے آپ جس مقام پر ہیں وہاں ضرورت مندوں کی ضرورت کیا ہے یہ دیکھیے۔ آپ اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب طالب علم کی تعلیمی فیس بھی ادا کر دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ طالب علم جو تعلیم پا رہا ہے اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، اس کے ماں باپ اس درجے میں نہیں ہیں کہ اس کے لیے فیس ادا کریں، تو آپ اگر اس کی ماہانہ فیس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور نیت یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو میں تعلیمی فیس اس کی ادا کر رہی ہوں اس کا ثواب مرحوم ماں باپ کو پہنچے، تو یہ بھی ایصال ثواب کی شکل ہے۔ یعنی کھانا کھلانا نیکی ہے، کھانا کھلا کر بھی اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائیے، تعلیمی فیس بن کر بھی پہنچائیے، اگر کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے پہنائیے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ اگر کسی کا قرض ہے اور وہ قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہا ہے تو آپ اس کو قرض ادا کرنے کی رقم دے دیں اور نیت کر لیں کہ یہ ثواب اللہ ہمارے فلاں فلاں مرحومین کو پہنچائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ثواب پہنچے گا۔ تو کھانے کے ذریعے ہی سے ایصال ثواب متعین نہیں ہے، مختلف خیر کے کام ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایصال ثواب مرحومین کو کر سکتے ہیں۔ اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ عام طور پر ہمارے پاس کھلانے کا جہاں تصور آتا ہے اپنوں ہی کو کھلایا جاتا ہے، مالداروں ہی کو کھلایا جاتا ہے، ایسے موقع پر غریبوں مسکینوں کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ اگر گھر پر مدعو کرنے میں آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے تو آپ ان تک پہنچائیں، یا پھر کسی جگہ آج کل جیسے ہوٹلوں میں ٹوکن وغیرہ کا بھی نظم ہے، اس طرح سے بھی کر کے آپ ان کے لیے انتظام کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے فجر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے، فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں، سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے؟ دیکھیے اگر آپ نماز اسی دن ادا کر رہی ہیں ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے، تو پھر ایسی صورت میں فرض اور سنت دونوں کی قضا کریں۔ فرض سنت دونوں بھی آپ کی فوت ہو گئی ہیں اور آپ زوال آفتاب سے پہلے اسی دن ادا کر رہی ہیں، تو آپ دونوں بھی پڑھیں، سنت بھی ادا کریں، فرض بھی ادا کریں۔ لیکن اگر زوال آفتاب ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب سنت کی قضا نہیں رہتی ہے، صرف فرض ہی کی قضا کریں، اور جو آپ سے بھول ہوئی ہے اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے، ان کے کیا کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سورت سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں سوال اپنا پوچھیے۔ پہلے چاہتا ہوں کہ ایک میرا بھائی ہے جو بیمار رہتا ہے خوب، جی ٹی وی پہ نہ سنیے، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے۔ سوال اپنا بتائیے۔ آپ کا بھائی بیمار رہتا ہے اور میری ماں، جی ماں کا نام ہے شہناز بیگم۔ تو آپ علاج نہیں کروا رہے ہیں اپنی والدہ صاحبہ کا، بھائی کا؟ جی علاج تو کرا رہے، جن کا نام شہناز، دوائی کھا تو رہی ہے۔ فائدہ نہیں ہو رہا ان کو؟ جی ہو رہا ہے، پھر بھی بہت کم ہو رہا ہے، ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ دعائیں بتائی جائیں جس کی وجہ سے آپ کی والدہ صاحبہ کی اور بھائی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے؟ جی 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 بہت بہت شکریہ سورت سے کال کرنے کے لیے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور شامل کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ دلی سے سنجیدہ بول رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہم مفتی صاحب بتائے تھے ایک بار کی سورہ طٰہٰ پڑھ کر کے دوپٹہ کو شادی کے لیے کوئی بھاری چیز کے نیچے دبا دینے کے لیے، تو اس کے ساتھ مطلب کون سی دعا پڑھنی ہوگی؟
या जामिया या लतीफो बताए थे वो, क्या वो मैं पढ़ सकती हूँ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, सूरत से जो भाई ने सवाल किया था कि इनके भाई की जो है तबीयत ख़राब है, वालदा साहिबा की भी तबीयत ख़राब है, इलाज चल रहा है लेकिन फ़ायदा जितना होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मज़ीद फ़ायदे के लिए कोई अगर दुआ हो या वजीफ़ा हो तो बता दें। देखिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदे को आजमाता है बीमारी देकर, सेहत देकर। बीमारी में अल्लाह चाहता है कि बंदा गिड़गिड़ाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, उससे हुसूल शफा के लिए मारूज़ा करे, और सेहत में आजमाता है कि उसकी सेहत जो नेमत है उसका सही इस्तेमाल करे, नेकी और ताअत में अपनी ज़िंदगी को बसर करे। तो इससे कभी भी बंदा मायूस ना हो। इलाज मुआलजे की जो भी शक्लें हैं उसका अहतमाम करे। अब नमाज़ों की पाबंदी लाजमी तौर पे की जाए, कुरान मजीद की तिलावत का रोज़ाना मामूल बनाया जाए, और दुरूद पाक भी अहतमाम के साथ पढ़ा जाए। अलावा इसके एक दुआ हम बताते हैं, ये दुआ हदीस पाक से भी साबित है। अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास इश्फिही अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा अल्ला युगादिरु सकामा। लेकिन हमारा एक मसला ये है कि ऐसी दुआएं हमें याद नहीं होती। हमारा मिजाज दुआओं को याद करने का नहीं है, कुरान पढ़ने का नहीं है, तनासामी हमको पसंद है। तो ऐसी सूरत में हम सहल दुआ भी बता देते हैं ताकि अगर ये याद कर लें तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई दुआ की खास बरकतें मिलती है। वरना मुख्तसर आप इतना भी पढ़ सकते हैं, या शाफ़ी या लतीफ़ू या सलाम, या शाफ़ी या लतीफ़ू या सलाम। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दरमियान में इसको 101 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ताला शिफा और सेहत अता फरमाए। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और दिल्ली से मोहतरमा ने सवाल किया था कि जैसे शादी के लिए जो इनको दुआ बताई गई थी सूरह ताहा की, और ये कहा गया था कि दुपट्टा जो है किसी भारी चीज़ के नीचे दबा देना और ऐसा करने से शादी जल्दी हो जाएगी, तो उसका क्या तरीक़ा है? देखिए, दुपट्टा किसी वज़नी चीज़ के नीचे दबा देना ये तो कोई शरई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में असर है, उसके पढ़ने की वजह से बरक़ात हासिल होती हैं, मक़ासिद पूरे होते हैं। सूरह ताहा मुकम्मल तौर पर पढ़ें तो ठीक है, वरना उसमें से जितना हिस्सा भी आप पढ़ सकती हैं पढ़ें। अलावा इसके या जामिउ या लतीफ़ु आपने कहा कि बताया है किसी मुफ्ती साहब ने, तो बराबर आप वो पढ़ सकती हैं। लेकिन वज़नी शय के नीचे दुपट्टा रख के पढ़ने वाली बात ये कोई तजर्बे वाली बात हो सकती है, लेकिन कोई कुरान करीम या अहादीस मुबारका में इसका तज़किरा नहीं मिलता है, और ऐसी कोई ज़हमत की ज़रूरत भी नहीं है। सीधा सा मसला है। देखो, अल्लाह ने हर एक इंसान को पैदा किया, उसका जोड़ा बनाया। हम लोग इस सिलसिले में बड़े परेशान रहते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी, रिश्ता नहीं होगा। देखो, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया जानवरों के तक जोड़े बनाए, इंसानों के जोड़े बनाए, हत्ता के नबातात में भी अल्लाह ने जोड़ों का सिलसिला रखा। और मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन। अल्लाह का जब फरमाने जोड़े बनाए तो अब बताइए जोड़े मिलेंगे क्यों नहीं? अगर मिलने में ताख़ीर है तो वो वजह सबब अपने हाथ में है, हम उस वजह और सबब को पकड़े और दूर करें। इंतखाबी रिश्ते के सिलसिले में हमारे मेयारात जो है वो मेयारात को हम ज़रा कम करें, दीनदारी को तरजीह दें, दुनिया को और दुनिया के उमूर को हम ज़्यादा पेश नज़र न रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम पर फजल फरमाएगा। और इब्तिदा में जब रिश्ता आता है ना, हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम अपनी शान और अजमत के हवाले से उसको नामुनासिब समझते हैं। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं आता। एक लंबी आजमाइश में अल्लाह बंदे को डालता है, तो किस आजमाइश में हम हैं, किस वजह से है, वजह हम समझ सकते हैं। आपके घर की बात मैं नहीं बता सकता, मगर आपके घर की और दिल की बात आपको तो पता है। लिहाजा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाएं और अल्लाह ताला से भीख मांगे, या अल्लाह हमने फलां मामलात में जो लापरवाही बरती थी जिसकी वजह से ये दिन हम देख रहे हैं, तो अपनी रहमत से हमारे लिए अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम फरमा। और आप गिड़गिड़ा कर दुआ करें, और आने वाले रिश्ते को अगर वो समझ में आ रहा हो तो कबूल कर ले, अगर समझ में नहीं आ रहा इस्तिखारा कर ले। उसके बाद जब दिल का मैलान हो जाए तो फिर अब बिला चूं चरा के आगे बढ़े, फिर देखें अल्लाह खैर कसीर से नवाजता है। अल्लाह ताला आपके हमारे सब के हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। लिहाजा इस सिलसिले में न कोई आपको आमिलों के चक्कर में जाना है, न कोई मुल्लाओं के ऐसे फार्मूले पर अमल करना है जिसमें आपके लिए बार या आपके लिए जहमत या जहनी उलझन है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, इसके तहत बराबर आपको रिश्ते मुयस्सर आएंगे। मेरी अजीज़ बहन, आपका नहीं दुनिया की हर बेटी का मसला है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते हो रहे हैं। बिलउमूम होता क्या है, जब रिश्तों की उम्र होती है हमारी बहनें उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं होती। उनके जहन में कुछ ऐसे मंसूबे होते हैं, वो पूरा करके ही रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं। जब उम्र ढलती है, जवानी की एक उम्र होती है, वो गुजरती है,
چہرے پر وہ نکھار نہیں ہوتا، طبیعت میں وہ انقلابی کیفیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کی نظریں متاثر نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی کبھی رکاوٹ آتی ہے، تو ہم وجوہات کو تلاش کر کے ان وجوہات کو دور کر لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی بھی بے شوہر کے نہیں ہوگی، کوئی لڑکا بے بیوی کے نہیں ہوگا۔ اللہ نے نظام بنایا، اللہ کے نظام کے تحت یہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود تاکید کے ساتھ فرمایا تم نکاح کیا کرو، اور کثرت امت پر بروز محشر میں نبیوں کے درمیان فخر کروں گا فرمایا۔ تو اب بتاؤ جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہو وہ چیز کیوں نہیں ملے گی؟ اگر کچھ رکاوٹ ہے تو ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ہمارے انتخاب کے سلسلے میں کچھ غلط تصورات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آسانی پیدا فرمائے، اور آپ انشاءاللہ یہ دعائیں پڑھیے یا جامع یا لطیف کے ساتھ۔ ہم ایک آپ کو وظیفہ مختصر بتاتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، اس کا آخر کا حصہ ہے، آپ پڑھیے۔ بے شمار ہمارے سامنے بہنوں کے ایسے معاملات ہیں جنہوں نے پڑھا اور الحمدللہ ان کو اچھے رشتے ملے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کشمیر سے بول رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہمارا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی حنفی مسلک سے رفع دین کرے جی کیا وہ جائز ہے یا کر سکتا ہے، رفع دین کر سکتا ہے؟ اور دوسرا ہمارا سوال ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو کیا تو کیا اگر ہوا نکلے جی جی کیا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں شکیلہ بول رہی ہوں علی گڑھ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سائل دروازے پہ آتا ہے سوال کرنے کے لیے، جی وہ اب وہ کچھ جیسے وہ کرنا چاہے کہ مطلب اتنے پیسے دو اتنے پیسے دو، جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے یہی لے جاؤ آپ، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں، اور جیسے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، یہ جھوٹ مطلب کیسا ہے؟ اچھا یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اور میں نے کل سوال کرا تھا قرب قیامت کا، اس کا جواب نہیں دیا، آج مولانا سے جواب۔ سوال آپ پھر سے دہرا دیجیے تاکہ مولانا صاحب بھی سن لیں۔ یہی تھا بس، قرب قیامت میں کیا وہ ہوگا، عزیز قارب اپنے مل پائیں گے، پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے، مطلب اس طرح کا۔ کیا کیا قرب قیامت میں کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ لوگ اپنے رشتہ داروں سے مل پائیں گے نہیں مل پائیں گے؟ اچھا رشتہ داروں سے باہم جی، جی، مل سکیں گے جی۔ قیامت کے قریب یا جی، قیامت کے دن پوچھ رہے ہیں؟ قیامت کے کے دن، دن۔ ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم سوال اپنا کیجیے۔ سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، یہ جو ختم خواجہ خان ہوتا ہے نا، سلیمات خواجہ خان نقش بندی، جی جی اس کے بارے میں مجھے پوچھا، اس کی تعداد اور کس طرح وہ پڑھنا ہے، میں اس سے اجازت مانگتا ہوں کیونکہ وہ نقش بندی ہے، اس لیے اس کو زیادہ خبر ہوگی تحقیقات کے مطابق۔ ٹھیک، ہاں بس اتنا ہی سوال پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام روحانی دعائیں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں، اور جو بریک پہ جانے سے پہلے سوالات آئے تھے وہ مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب جو بریک پہ جانے سے پہلے کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر حنفی مسلک والے کیا رفع دین کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی نے دریافت کیا کہ حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے کیا رفع دین کر سکتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں رفع یدین کرنے کا ذکر بھی ہے اور رفع یدین نہ کرنے کا ذکر بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رفع یدین کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا ہے، دونوں قسم کی احادیث مبارکہ کتب احادیث شریفہ میں ملتی ہے۔ اب اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ رہی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدا میں رفع یدین کیا تھا، پھر بعد میں آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کیا، یعنی رفع یدین کا مطلب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع یدین کیا، یہ آپ کا وصال مبارک تک مسلسل عمل رہا۔ اب رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت کا جو رفع یدین ہے، سجدے میں جاتے وقت کا جو رفع یدین ہے، یہ رفع یدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ثابت ہے، لیکن بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے ترک کیا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترک والی روایت کو ناسخ یعنی بعد والی روایت قرار دیا، اور رفع یدین کرنے والی روایت کو پہلے والی روایت قرار دیا۔ تو ابتداءً یہ عمل رہا، بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک فرما دیا، اور صحیح مسلم شریف کے ایک حدیث پاک سے انہوں نے استدلال فرمایا کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو منع کے بعد رفع یدین کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، میں کیا بات ہے کہ تم کو دیکھ رہا ہوں بار بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، جیسا شریر گھوڑے دم ہلاتے ہیں بار بار ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں تم سکون اختیار کرو۔ تو اس حدیث مبارک سے رفع یدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ کا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، موقع نہیں ہے کہ تفصیلات بیان کی جائے، اس لیے اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں تو پھر رفع یدین آپ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس امام شافعی اور دیگر ائمہ نے رفع یدین کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرنا ثابت مانا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے انہوں نے استدلال کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری میں، اس سے انہوں نے استدلال کیا، تو لہٰذا وہ حضرات وہ کر رہے ہیں، تو جب ان کی تحقیق میں وہ راجح ہے تو وہ اس پر عمل کریں گے۔ روایات میں دو قسم کی باتیں بھی آپ کو ملتی ہیں، لیکن کون سا اول ہے کون سا آخر ہے یہ متعین کرنے کے لیے مجتہدانہ صلاحیت چاہیے۔ اللہ نے انہیں وہ صلاحیتیں بخشی تھی، انہوں نے اس سلسلے میں تعین کیا، ترجیح کے ساتھ امت کی رہبری فرمائی، تو لہٰذا اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے فالوور ہیں تو پھر آپ کو تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرنا ہے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے کوئی اگر وضو کر رہا ہے، وضو کرتے وقت یا وضو کے بعد گیس اگر پاس ہو جاتی تو ایسی صورت میں کیا وضو باقی رہے گا؟ جی وضو اگر وہ کرنے کے بعد بھی ایسا ہوا ہو تب بھی، دوران وضو بھی ہوا، جتنا حصہ آپ نے مطلب چہرہ دھو لیا تھا، دونوں ہاتھ دھو لیے تھے، پھر گیس اگر خارج ہو گئی ہے ایسی صورت میں پھر سے آپ وضو شروع کریں گے۔ اگر مکمل وضو کے بعد بھی ایسا ہو گیا ہے تب بھی وضو نہیں رہتا، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی کا وضو یعنی ہوا خارج ہو جائے اس کا وضو نہیں رہتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک کی حکمت ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو ناقض وضو قرار دیا، عقل میں نہ آئے تب بھی ناقض وضو ہی مانے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کا میں قول سناتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، دین اگر عقل کے مطابق ہوتا، عقل کے تابع اور رائے کے مطابق ہوتا، اور اپنی رائے، اپنا خیال، اپنی سوچ دین کے اندر داخل کی جائے، اگر بات ایسی ہوتی تو موضع کا نچلا حصہ مسح کرنے کے زیادہ لائق ہوتا اوپر کے مقابل، حالانکہ اوپر مسح کرتے ہیں نیچے نہیں کرتے، چلتے ہیں نیچے سے، مگر عقل کا تقاضا ہے نیچے مسح کریں، پر حضور پاک علیہ السلام نے اوپر کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اس سے حضرت نے سمجھایا کہ عقل میں اگر آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، جو کچھ فرمایا گیا اس کے مطابق چلا جائے۔ بظاہر گیس پاس ہونے سے وضو کا ٹوٹنا سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کو وضو کرنا ہی کیوں ہے یہ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا نا بھائی۔ اگر پیشاب سے بھی آپ فارغ ہوتے ہیں تب وضو کیوں کرتے ہیں؟ خارج ہوئی نجاست ایک الگ مقام سے، آپ دھو رہے ہیں ایک الگ مقام کو، اس کو پاک کرنے کے بعد پھر آپ جن اعضاء کو دھو رہے ہیں، لاجک سمجھ میں آپ کی آئے گی نہیں، مگر ہم کو وجہ اور سبب کے پیچھے جانا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے، تو لہٰذا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے وضو کر لینا ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شکیلہ صاحبہ کا علی گڑھ سے سوال آیا تھا کہ اکثر جیسے سائل جب آتے ہیں مانگنے کے لیے تو ان کو جو چیز دی جاتی ہے اس کے علاوہ بولتے ہیں کہ جیسے ہمیں کچھ اور دے دو، اناج دے دو یا پیسے زائد دے دو، تو ایسی صورت میں کبھی کبھی ان سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ان کا پوچھنے کا مطلب یہ کہ ایسی صورت میں کیا سائل کو ٹالنے کے لیے کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ دیکھیے جھوٹ تو بولنا بالکل درست نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ رحمت کا اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سیدھی بات ہے کہ ہر مانگنے والے کو ہر چیز تو نہیں دے سکتے، اگر ایسا رہا تو کوئی بھی
آپ کو وہ دن نہیں ہے دور کے مانگے فقیر بھی اللہ کے نام پر ہمیں ماروتی کار دو، تو آپ ماروتی کار دے دیں گے. آپ بولیں گے وہ نہیں ہے، یہ تو نظر آ رہی صاحب، یہ دے دیجیے. تو مانگنے والوں کا اپنا اسٹائل بدلتا جاتا ہے، لیکن آپ اپنے حوصلے کے مطابق جو دے سکتے ہیں دے، نہیں کہتے بھائی معذرت چاہتے ہیں ہم دعا دے دیں گے. کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سائل کو دیا جائے، اگر نہ ہو تو دعا دے دی جائے. دعا دینا خود بھی ایک چیز دینا ہے اس کے حق میں، دعا دے کر خدا حافظ کر دے. اس لیے کہ وہ اگر آپ سے اصرار کرے تو آپ اپنی ہر چیز تو نہیں دے سکتے، اپنے پاس کیا ہے کیا چیز دے سکتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہے. اس کے لحاظ سے آپ جو مناسب سمجھے دے، جو مناسب نہ سمجھے نہ دے. اس میں آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے جی، مگر جھوٹ نہ بولیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ان کا دوسرا سوال تھا کہ قیامت کے دن کیا لوگ اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں گے؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. پرہیزگار جو ہوں گے ان کی دوستیاں قائم رہیں گی، جو پرہیزگار نہیں ہوں گے ان کی دوستیاں قائم نہیں ہوں گی. فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن کوئی ان کے درمیان نسب نہیں ہوں گے، خاندان اور رشتے کے حوالے سے پوچھا نہیں جائے گا، اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اس دن کی ہولناکی کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کہ آدمی بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، ایک دوسرے کو پرواہ نہیں ہوگی. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کو اس دن اپنی پڑی ہوئی ہوگی. وہ ہولناکی کا منظر ابتدا میں ہوگا. پھر اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا، پرہیزگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا فرمائے گا، اور گناہ گاروں کو اگر اللہ اپنی بخشش اور رحمت سے نواز دے تو پھر باہم ملاقات ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر بھی ہے کہ ملاقاتیں ہوں گی. لیکن اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کرنے والے یا پھر ابتدائی مرحلے میں کوئی بھی کسی سے ملاقات نہیں کر پائیں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس محشر کی ہولناکی کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کو دنیا ہی سے ہمیں کرنا ہے. وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ یہیں سے توشہ تیار کر کے جانا ہے. مختصر سفر پہ جاتے ہیں تو آپ اس کے لحاظ سے توشہ سفر تیار کرتے ہیں، طویل سفر پر جاتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ تو ابدی سفر ہے، ہمیشہ کا. دنیا چھوٹنے کا مقام ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دوستی اللہ کی خاطر ہو، یقیناً وہ کام آئے گی. دنیا داریاں باقی نہیں رہیں گی. قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ. نہ کاروبار ہوں گے، نہ دوستی ہوں گی، نہ سفارشیں ہوں گی. اللہ کا انکار کرنے پر کچھ نہیں ہوگا. اللہ کو اس کے رسول کے ماننے والے ہوں گے تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سفارش کے بھی شفاعت کے بھی مواقع رکھے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ختم خواجگان کیا ہے اور کتنی تعداد ہونا چاہیے اس کی؟ دیکھیے میرے عزیز، یہ تو ختم خواجگان ایک بزرگوں کا معمول ہے، اس میں تفصیلات ہے. ہم آپ کو اگر پروگرام کے بعد نمبر لے لیں تو آپ کے نمبر پر یا پھر ہماری ویب سائٹ www.ضیاءاسلامک.com پر ختم خواجگان مکمل طور پر درج ہے. آپ اس کے ذریعے سے حاصل کر لیں. البتہ پڑھنے کی اجازت آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. آپ یہ مبارک ختم پڑھیے اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں جو اس کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم بریک کے بعد. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں اور ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. گنگاوتی سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ. جی ہلو، گنگاوتی سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھے اپنا. اور کیا ہے، بچی کی شادی ہو کے 10 سال ہو گیا، رشتے آتی چل جاتی، اب رشتہ نہیں ہو رہا. اور کیا ہے، دماغ بچی کی شادی کو 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گیا شادی ہو کے، جب سے ہم لوگ کوشش کر رہے. اور کیا ہے، اس کا دماغ کا پرابلم تھا بچی کا. ہمیں 2-3 آپ سال کیا پوچھنا چاہیے؟ بچی کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور رشتے نہیں آ رہے ہیں، سمجھا نہیں. رشتہ پھر طلاق ہو گیا بچی کا. جی جی ہاں جی دوسری شادی بولی. جی ہاں دوسری شادی. اب وہ کیا ہے، ہم لوگ 3-4 سال چھوڑ دیے، دماغ برابر نہیں ہے بول کے. اب کیا ہے، رشتے ہو رہے بھی نہیں، کیا بھی نہیں. بچی کو ایسا ہے ایک مسئلہ، اور بچے کا جاب نہیں ہے.
اور بچے کے جاب کے واسطے میں ایسی پریشانی ہے، اتنی پریشانی ہے ہمارے کو. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. ہاں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے اپنا. ہاں ہلو، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال بتائیے. بیٹا ٹی وی کی آواز ہلو بند کر دے رہے ہیں. ہاں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہمارے کاروبار میں ہے نا بہت ہے نا کمزوری آ گئی ہے، ہم کو مجبور ہم جھوٹ بولنا نہیں چاہتے ہیں. جی تو ہم کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑ رہا. یہ مجبوراً کیوں جھوٹ بولنا پڑ رہا؟ کیونکہ آپ ہمیشہ پروگرام دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور یہاں سے ہمیشہ آپ کو ایک اچھی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ بزنس کا سب سے بڑا اصول ہے یا کسی بھی کام کا اصول ہے ترقی کے لیے کہ ہمیشہ سچ بولنا. پھر آپ جو ہے بول رہے ہیں مجبوری میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی جس میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. مفتی صاحب سے آپ کا جواب لے لیں گے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سعید عظیم الدین ہے. جی میں چنئی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی مفتی صاحب سے سوال ہے. السلام علیکم. جی میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہوں. تو رات میں بہت کام کرنا رہتا ہے، تو اسی اسنا سے 12-1-2 بجے تک کام کرتے ہیں، تو وہی وقت میں نیند لگ جاتی ہے اور فجر مس ہو جاتی ہے. باقی کہ الحمدللہ 4 نمازیں ہوتے ہیں، اکثر فجر چھوٹ جاتی ہے. تو اس کو کیسا عمل میں لایا جائے، تو گائیڈنس ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سورت سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. مطلب میرا ایک دوست کا نام ہے نبی کریم، تو نبی کریم نام یہ کیسا صحیح ہے یا نہیں؟ دوست کا نام؟ جی نبی کریم ہے، جیسے مطلب آگے پیچھے کوئی مطلب ملا یا نبی کریم، اتنا سے مفتی صاحب سے جان لیں. ٹھیک ہے، دوست کا نام ہے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کی بچی کی شادی ہو گئی تھی، 10 سال ہو گئے شادی کو، اس کے بعد پھر طلاق ہو گیا، اب دوسرا رشتہ نہیں آ رہا، اس کے لیے یہ پریشان ہے، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بس میں نے کہا ہے ان لوگوں سے کہ اے لوگو تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو. اس میں استغفار کا حکم ہے، اور آگے اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اس کی برکت سے مال سے نوازے گا، اس کی برکت سے اولاد سے نوازے گا، اچھے باغات عطا فرمائے گا، نہریں عطا فرمائے گا، خوشحال زندگیاں عطا فرمائے گا. تو اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ سارے کے سارے مسائل حل ہوں گے. تو کثرت سے استغفار کرنے کا آپ اہتمام کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک. نمبر 1 کثرت سے استغفار کریں. نمبر 2 رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعائے قرآنی ہے، اس کو مسلسل پڑھتے رہیں. اگر زیادہ پڑھیں تو اور اچھا، نہیں تو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو رکاوٹ ہے دور فرمائے گا. اللہ سے ہماری بھی دعا ہے عاجزانہ کہ مولا تعالیٰ ایسی ساری بہنیں جن کے رشتوں کے سلسلے میں ماں باپ فکر مند ہیں، ان کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کرناٹکا سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کو مجبوری کے تحت کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جبکہ کئی بار جو ہے جواب دیا جا چکا ہے کہ کتنی بھی مجبوری ہو جھوٹ نہ بولیں. حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ نے سوال کا جواب دیا تھا، وہ جو سائل کا کے سلسلے میں سوال کیا تھا شکیلہ صاحبہ نے، تو آپ نے بولا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور کاروبار کا سب سے پہلا فنڈا یہی ہے کہ برابر ناپ تول کریں، اس کے بعد جھوٹ نہ بولیں. کیا جواب دینا چاہیں گے ان کو؟ بالکل آپ نے جیسے فرمایا وہی جواب ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پابند کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بالکل ٹھیک بات بولو، صحیح بات بولو، درست بات بولو. زبان انسان کی حق اور صدق کہنے والی ہو
دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان صبح کرتا ہے تو پورے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا اے زبان اتق اللہ فینا، تو ہم میں اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہنا، فانما نحن بک، بے شک ہم تیرے تابع ہیں، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اے زبان تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، تو بگڑ جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو زبان پر انحصار ہے، اور یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول بھی انسان بولتا ہے وہاں ایک نگران فرشتہ ہے، حاضر وہ موجود ہے، آپ کے وہ بول کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم اچھی بات بولا کریں، بظاہر نقصان بھی ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مزدور ہو، کسان ہو، ماتحت ہو، تب بھی ان کے ساتھ سچ بولیں۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، ایک حدیث پاک میں آیا ہے 3 ایسے اشخاص ہیں اللہ تبارک و تعالی جن پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو اقتدار بھی رکھتا ہے پھر بھی ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو بھائی ایک چھوٹا آدمی جھوٹ بولا تو مجبوری سمجھ میں آتی، بڑے کے لیے کیا مجبوری ہے بولیے آپ؟ چھوٹا ڈر کے مارے کہ ارے صاحب کہیں ماریں گے، ظلم کریں گے، میں مجبوری کے تحت جھوٹ بولا۔ آپ اگر آپ کے ساتھ آپ کے تحت میں آپ کے کاروبار ہے، مزدور ہے، آپ کے تحت میں کام کرنے والے عاملین ہیں، تو آپ کو مجبوری کیا ہے بھائی؟ ویسے چھوٹے کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مجبوری میں، مگر پھر بھی آپ کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، سچ بولے، سچ بولنے کی برکتیں آپ کو بہت ملے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے بندہ سچ کہتا ہے، سچ کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچا لکھا جاتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے، اللہ کے پاس وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ڈرے، جھوٹ بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور بدی کا راستہ کھولتی ہے، سچ ایسا پاکیزہ طریقہ ہے کہ جو نیکی کا راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ چنئی سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، جی رات میں 1-2 بجے سوتے ہیں تو ان کی فجر کی نماز جو ہے چھوٹ جاتی ہے، حالانکہ باقی کی 4 نمازیں الحمدللہ جو پڑھتے ہیں، تو جو فجر کی نماز ان سے چھوٹ جاتی ہے اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، آپ کو اب کیا ہم سمجھائیں، آپ تو ماشاءاللہ تحقیق کر رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اس میدان میں جو کام کرتا ہے وہ نفع کو، اپنے ضرر کو پہچانتا بھی ہے، اور نفع ضرر کے لیے وہ زیادہ فکر مند ہوتا ہے، نفع زیادہ سے زیادہ کمائے، ضرر سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو رات میں آپ کا مطالعہ کرنا اتنی دیر تک ہو کہ جس میں آپ کی فجر نہ چھوٹے، آپ فجر کو اٹھ سکیں۔ ویسے بھی مسلسل رات کو جاگنا صحت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور ذہن و فکر کے لحاظ سے بھی۔ آپ تو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ روشنی دماغ پر رات میں مسلسل پڑھنے سے دماغ کے اوپر کمزوری اور ضعف کی کیفیت طاری کرتی ہے۔ اس لیے روشنی کو بجھائیں اور دھیمی روشنی میں آرام کریں، نیت کر لیں جلد فجر کو اٹھنے کی، اور فجر پڑھنے کے بعد صبح کا وقت ایسا ہے کہ اس میں جو مطالعہ کریں گے بہت زیادہ آپ مفید اس کے اندر نتائج پائیں گے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، اے میرے اللہ تو میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما۔ اور صبح میں جو مطالعہ کرتے ہیں، ہم بھی طالب علم ہی ہیں، لیکن ہم اگر کوئی اور وقت پڑھتے ہیں تو اتنا مضمون نہیں کھلتا جتنا صبح کے وقت پڑھنے پر کھلتا ہے۔ ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے، ہم اپنے شاگردوں کو بھی کہتے ہیں اور وہ عمل کر کے ہم کو کہتے ہیں کہ واقعتاً بہت زیادہ فائدہ ہم نے محسوس کیا۔ کاروبار میں بھی یہی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت میں دعائیں بھی فرمائی ہے، لہٰذا آپ ایسا کیجئے رات میں مثلاً 11، اگر آپ زیادہ جاگنے کی وجہ سے اٹھنے میں دقت ہے تو اتنا ہی جاگیے جس میں آپ بآسانی فجر کو اٹھ سکتے ہیں۔ فجر پڑھنے کے بعد اب رات میں 2 گھنٹے جو کم آپ جاگے تھے، وہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے فجر کے بعد اپنے آپ کو مطالعے میں مصروف کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے ریسرچ اور تحقیق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور ذہن کی توانائی اور دماغ کی جولانی بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت کام کرے گی انشاءاللہ۔ صحیح کہا، کہ جو تحقیق کر رہے ہو، میں نے بھی دیکھا ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو جو صبح پڑھتے ہیں وہ یاد بھی ہو جاتا ہے اور اچھا بھی کام ہوتا ہے بنسبت اس کی کہ ہم رات میں 2-3 بجے تک جاگے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سورت سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دوست کا سنا ہے کہ اس کا نام جو ہے نبی کریم رکھا گیا، کسی نے رکھا ہے، تو یہ نام کیا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، نام رکھنے سے پہلے آپ اچھے رکھانے والے کو دیکھیں۔ آج کل تو ہر نکڑ پر ایسے لوگ مل گئے ہیں کہ جو بڑے بن گئے ہیں لیکن حقیقت میں دین سے عاری ہیں، احکام سے ناواقف ہیں، لیکن وہ اپنی شان شوکت کے لیے ہر ایک کو مشورہ دیتے ہیں، ہر ایک کی رہبری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ناموں کا مشورہ نہ لیں، بلکہ اچھے جاننے والوں سے لیں۔ دیکھیے نبی کریم کے بعد ذہن کس کی طرف جاتا ہے ایک انسان کا؟ نبی کریم کے بعد فوراً صلی اللہ علیہ وسلم ہی زبان پر آتا ہے، حضور ہی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو نبی کریم ایسا نام رکھنا جو اشتباہ پیدا کر دے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ برکت کے لیے آپ کریم رکھیں، عبد الکریم رکھیں، غلام نبی رکھیں، ٹھیک ہے،
مگر ایسا دو وصف کو ملا کر جس سے ذات اطہر کی طرف ذہن ملتفت ہو جائے، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے. اگر آپ ابھی کوئی آپ کے ڈاکومنٹ تیار نہیں ہوئے تو آپ بہتر ہے کہ تبدیل کر لیں، احمد رکھ لیں. آپ کوئی بھی احمد بولنے کے بعد حضور کی طرف ذہن نہیں جائے گا. محمد غلاموں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن نبی یہ لقب ہے خدا کی طرف سے پیغمبر کو دیا ہوا، تو وہ ٹائٹل اللہ کا ہے. ہر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ہر کوئی رسول نہیں ہو سکتا. غلام رسول ہوگا، خادم رسول ہوگا، خادم نبی ہوگا، مگر خود نبی خود رسول یہ نام اس طرح نہیں رکھے جاتے. اس کا رکھنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور رکھ چکے ہیں، اور تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو تبدیل کروا لیں، تاکہ یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. نقصان کا مطلب کیا؟ یعنی سوء ادبی کا باعث بن جائے گا. اللہ تعالیٰ حسن ادب کی آپ کو ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہم کرناٹک گنگاوتی سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. خاجی رفیع احمد پاشا ہے، میرا ایک بیٹا ہے، ایم سی اے پڑھا ہے، وہ جاب کر رہا تھا بنگلور میں، اور فی الوقت وہ جاب چھوڑ کے آیا، پھر جاب نہیں مل رہا ہے، اس لیے وہ پرابلم ہے. ذرا آپ بچے کے لیے کیا ہے دعا اور دوا بولے. نوکری کیوں چھوڑ دی، وجہ بتا سکتے ہیں؟ بولے. اب آپ کے صاحبزادے نے، آپ کے بیٹے نے نوکری کیوں چھوڑ دی؟ کیوں بولے تو وہ تھوڑی تنخواہ کم تھی اس لیے چھوڑ کے آئے کہ دبئی چلے گئے، دبئی میں بھی کام نہیں ملا، پھر وہی کام کرے تو نہیں مل رہا. کوشش بہت چل رہی ہے. وہ ایم سی اے پڑھا ہے بچہ، ذرا ڈبل ڈگری ہے، کام نہیں مل رہا ہے اس لیے کام. تو آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو دعا بتا دی جائے جس کی وجہ سے آپ؟ ہاں دعا اور تھوڑا راستہ بتائیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کرناٹکا سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال کیجیے اپنا. میں مہاراشٹر سے احمد نگر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. میرا یہ سوال ہے، میرے دو سوال ہے. پہلا سوال تو میرے لڑکے کے لیے رشتہ نہیں آ رہا، کیا اس کی عمر، اس کا نام حیدر ہے، اور اس کے رشتے کے لیے کوئی دعا بتائیے. اور دوسری بات یہ ہے کیا آج کل جو برتھ ڈے منانے کی جو فیشن ہو رہی ہے وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے، اس کی ہم کو تھوڑی معلومات بھی دیجیے. ٹھیک ہے. آپ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہیں صاحب؟ نہیں سر نہیں مناتے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام روحانی دعائیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روحانی دعائیں میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو سوالات تھے، حاجی رضی صاحب نے سوال کیا تھا کرناٹکا سے کہ ان کے بیٹے کی نوکری لگی تھی لیکن نوکری چھوڑ دی کیونکہ تنخواہ کم ملتی تھی. اب جو ہے یہ نوکری کو لے کے پریشان ہے اپنے بیٹے کی، تو کیا کریں؟ حالانکہ بیٹے نے ایم سی اے کیا ہوا ہے. کوئی دعا ہو یا کوئی راستہ ہو، رہنمائی ہو کر دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اس کو 11 مرتبہ پڑھے فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں کے بعد. البتہ جن نمازوں کے بعد مثلا ظہر ہے، پھر مغرب و عشاء ہے، اس کے فوراً بعد نہیں پڑھے، سنت وغیرہ نوافل پڑھ کر پڑھ لیں 11 مرتبہ. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اور یا لطیف یا باسط یا رزاق، یا لطیف یا باسط یا رزاق، یہ بھی 11 مرتبہ پڑھے. اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف بھی پڑھے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مہاراشٹر احمد نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں کہ بیٹے کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے آپ نے جواب بھی دیا تھا کہ محترمہ نے کال کیا تھا. تو ان کے بیٹے کے رشتے نہیں آ رہے، کیا کرے؟ پریشان ہے جی. اس کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیے، درود پاک پڑھیں اول 7 مرتبہ، پھر اخیر میں 7 مرتبہ. درمیان میں قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، ان کو بطور وظیفہ کے پڑھیں. ایک ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دوسرے ہے ومن کل شیء خلقنا زوجین، ومن کل شیء خلقنا زوجین. 11 مرتبہ یہ پڑھیں.
اللہ تعالیٰ اچھا بہتر رشتہ انہیں عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ جو لوگ جو ہے سالگرہ مناتے ہیں، یہ سالگرہ منانا کہاں تک درست ہے؟ قرآن و سنت سے تو کوئی اس کا ثبوت تو ملتا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی اپنے بچوں کے لیے دعائی یا کوئی اجتماع رکھے یا شکرانی نعمت کے بطور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زندگی کا دن عطا کیا ہے، احسان کی شکر گزاری میں کوئی اگر اہتمام کرے تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن غیروں کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، غیروں سے مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہر وہ کام جو اغیار سے مشابہت کا ہے یا شریعت کے اصول سے ٹکراتا ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ ایسی شکر و امتنان کے بطور اگر کوئی تقریب کی جائے یا کوئی دعا یا اجتماع کیا جائے تو یہ منع نہیں ہے. ہاں البتہ ایک بات زندگی میں انسان یہ غور کرے کہ یہ ہم جو اتنے سال کے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں، دراصل ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے. اب آخر کتنی زندگی ہماری باقی ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ ہے، 1 سانس ہے، یہ نہیں بول سکتے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق گزرے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو ہم سے سابق میں کوتاہی ہوئی ہے اس پر ندامت کے آنسو بہانا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. روحانی دعائیں.